آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے جب آل محمد کا تعارف کرایا تو وہ تعارف نبی البلاغہ میں بہت ہی پیارے انداز میں آل محمد کیا ہیں آپ فرماتے ہیں ہم عیش العلم و موت الجہل، یعنی آل محمد یہ علم کی زندگی ہے اور جہالت کے لیے موت ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت ہی اہم جملہ ہے مولا کائنات کا نہیں واہ واہ کہ آپ فرماتے ہیں آل محمد ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ علم دیکھیں عام طور سے خود علم کو حیات کہا جاتا ہے، علم دوسروں کے لیے باعث زندگی ہے اور اہل بیت خود علم کے لیے باعث زندگی سبحان اللہ، واہ اور فرمایا کہ آل محمد جہالت کے لیے کیا ہے؟ موت۔ ایک دوسری جگہ مولا کائنات اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مثلا مولا کائنات کی شکایت کیا ہے؟ اگر مولا کائنات شکوہ کرنا چاہے تو کس کی شکایت کریں؟ مولا کائنات نے ایک گروہ جس کی شکایت کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اشکو، میں بارگاہ خداوندی میں شکوہ کر رہا ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں۔ کس کا شکوہ کر رہا ہوں؟ من معاشرن، ایسی سوسائٹی اور ایسے معاشرے کی، یعیشون جہالا، جو زندگی گزارتے ہیں جہالت میں، واہ سبحان اللہ، واہ وَيَمُوتُونَ ذُلَّالًا، اور مر جاتے ہیں گمراہی۔ یعنی مولا نہ ہمیں جہالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ گمراہی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کیونکہ بعض لوگوں کے یہاں علم اس قدر اہم ہو گیا ہے کہ وہ چاہے گمراہی کے ساتھ ملے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ توجہ چاہیے، سبحان اللہ، واہ واہ یہ باؤنڈری بھی ہے اس کے ساتھ۔ واہ بہت سے لوگوں نے ہمارے دین میں تعلیم پر بہت زیادہ زور ہے، لیکن یاد رکھیے تعلیم ذریعہ ہے دینداری کا، اور اگر خود تعلیم ذریعہ بن جائے بے دینی کا تو ایسی تعلیم کو بھی اہل بیت اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، زیادہ اسی جملے میں کہا کہ جس میں مولا شکوہ کر رہے ہیں، کاہے کا شکوہ کر رہے ہیں؟ ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے کا کہ جو جہالت میں کیا کرے؟ زندگی گزارے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکوہ ہے کہ جو گمراہی میں مر جائے۔ اور عزیز جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس جملے میں اگر دیکھیے تو کبھی ہم ایک فرد کے جاہل ہونے کی بات کرتے ہیں، مگر امام یہاں پوری سوسائٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی اہل بیت نہ فرد کو جاہل دیکھنا چاہتے ہیں نہ پوری سوسائٹی کو جاہل دیکھنا چاہتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، اہل بیت سوسائٹی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتے۔ لہذا یہ باتیں بھی میں بہرحال کیونکہ میں جو باتیں کرتا ہوں تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو اپنے کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں چاہے وہ دین کے فریم سے باہر ہو جائے۔ لہذا ایک طرف جو دین کا اصل پیغام ہے ہم وہ بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بھی بتانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ وہ بھی ضروری ہے۔ اور آج معاشرے میں ایسے معاملات آ رہے ہیں کہ جو بہرحال کسی بھی اعتبار سے انسان کے لیے حیث نہیں۔ تو بہرحال ہمارے دین نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہی کتاب ہے، ہمارے پیغمبر کا معجزہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔
اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جن کے لیے یہ معجزہ ہے کتاب بن کر کے آئی ہے، ان کو پڑھنے لکھنے سے تعلق نہیں۔ ایسا لوگ کے دیکھو اللہم صلی علی محمد ہمارے پیغمبر کا معجزہ، دائمی معجزہ کیا ہے؟ کتاب ہے نا، قرآن مجید ہے، یہ معجزہ ہے کتاب۔ پیغمبر پہ ہماری پہلی جو آیتیں اتری وہ کہے کے متعلق ہے؟ تعلیم۔ پہلی جو 5 آیتیں ہیں وہ سورہ علق کی پیغمبر پہ غار حرا میں نازل ہوئی، ان 5 کا تعلق تعلیم سے۔ کیا آیا؟ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ پڑھا، یہ دیکھیں پڑھنے کا بھی حکم ہے اور کیا پڑھا جائے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، سلیبس بھی بتایا جا رہا ہے، نصاب بھی بتایا جا رہا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کہا کہ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے، یعنی خون جمے ہوئے خون سے، یعنی گویا خلقت کے ایک مرحلے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعلق یا کائنات کی کسی چیز سے ہے یا حضرت انسان سے ہے، یہی تو ہے نا۔ جتنے بھی دنیا میں شعبہ علم ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ یا کائنات کی کسی چیز سے ہے اور یا حضرت انسان سے، یہی تو ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں آیتوں میں کس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا؟ کائنات کی طرف بھی اور انسان کی طرف بھی، توجہ چرا۔ یعنی پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے، مگر کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ پڑھنا ہے کائنات کو، پڑھنا ہے انسان کو، توجہ چرا۔ سائنس کس سے گفتگو کرتی ہے؟ یا کائنات سے یا انسان سے، یہی تو مسئلہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہلے ہی آیت میں نصاب بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تمہاری پڑھائی کے لیے پوری کائنات ہے، تمہاری پڑھائی کے لیے خود تمہارا اپنا پیکر وجود ہے، انسان اپنے بارے میں جانے۔ یہ دیکھیے 3 آیتیں میں یہ باتیں سمیٹی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بہت قریب ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سب چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بات ہے کہ یہ 5 آیتیں جو اتری اس میں ساری باتیں کہے کی علم کی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس 5 آیات کے اندر اسلام نے اپنے پورے ایجوکیشنل سسٹم کو بیان کر دیا۔ ایجوکیشنل سسٹم، دیکھیں آج معاملہ کیا ہوا؟ آج معاملہ یہ پرابلم آ گئی کہ انسان کو علم سے تو جوڑا گیا لیکن رب سے دور کر دیا گیا۔ اسی لیے یہ پڑھا لکھا ہوا انسان نتنیاہو بن جاتا ہے۔ علم تو ہے لیکن رب نہیں، اور جب رب کے ساتھ علم آتا ہے تو نصر اللہ بن جاتا ہے۔ رب کے ساتھ علم آتا ہے تو آیت اللہ خامنہ بن جاتا ہے۔ تو ان کے علم سے بشریت کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ظالمین کو اپنے علم سے روکتے ہیں جو بشریت کے لیے خطرہ ہے۔ بھائی فلسطینیوں سے ان کا کیا تعلق؟ مگر یہی ہے نا کہ ہمارا علم انسانیت کے کام آئے، مظلوموں کے کام آئے۔ توجہ دے رہا ہوں، تو یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے
اس میں ہمیں کائنات سے جڑنا ہے مگر خالق کائنات کے ساتھ. اس کا تصور اگر رہے گا تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ہمدرد ڈاکٹر بنے گا، درندہ نہیں بنے گا. واہ یا میں نے ایک مثال دی، یعنی تمام شعبے میں ایسا ہی ہے، کیونکہ رب کا تصور ہے نا ساتھ میں. کائنات کو اگر پڑھ رہا ہے اور رب کے تصور کے ساتھ، تو یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. اور آج دنیا میں جو لڑائی ہے وہ اسی دو سسٹم کی لڑائی ہے. ایک وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے جو خدا کے بغیر ہے، اور ایک وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے جو خدا کے تصور کے ساتھ ہے. جو ایجوکیشنل سسٹم یا نظام تعلیم خدا کے تصور کے بغیر ہے، اس کی سربراہی کیپٹلزم کر رہی ہے، سرمایہ داری کر رہی ہے. اور وہ نظام تعلیم جس میں تصور خدا پہلے ہے اور اس کی خلقت بعد میں ہے، توجہ چلا، اس نظام تعلیم کی سربراہی ہماری مرجعیت کر رہی ہے. واہ 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 یعنی اس وقت جو دنیا میں ٹکراؤ ہے وہ دو ایجوکیشنل سسٹم کا ٹکراؤ ہے. ایک ایجوکیشنل سسٹم سے نتنیاہو نکلتے ہیں، بائیڈن نکلتے ہیں، اور ایک ایجوکیشنل سسٹم سے کیا نکلنا؟ کیا کہنا حسن نصر اللہ، جنرل قاسم نکلنا، سلیمانی. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو جھگڑا ہے کہ مثلا ایٹمی عاصمت ہے کہ ایٹم بم کا جھگڑا ہے، ایٹم بم کا جھگڑا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایٹم بم لے لیجیے، آپ بنائیے نہیں. یعنی اگر کتنی بتائی جو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ آپ کو ہم جو آپ مانگیں گے ہم دے دیں گے، یعنی آپ محتاج رہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مجبور ہوتا ہے پھر اس کو جو چیز دی جاتی ہے وہ بہت مہنگی دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایجوکیشنل سسٹم خدا کے تصور سے دور ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ علم پر فقط اس کی اجارہ داری رہے، واہ کسی اور کو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو جاننے کی اجازت نہیں ہے. مگر یہ نظام جو تصور خدا کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے مخلوق خدا سب برابر ہے اور سب کو جاننے اور پڑھنے کا حق برابر ہے. سبحان اللہ واہ واہ یہ اصل معاملہ ہے. سب کو جاننے کا حق برابر ہے. ٹیکنالوجی سب کے لیے ہونی چاہیے، صرف تمہاری بپوتی نہیں چلے گی. یہ پریشان اسی لیے ہے کیونکہ جس ٹیکنالوجی کو یہ بہت مہنگی بیچتے تھے وہ آج ایران مثلا افریقہ میں کیوں اتنے تیزی سے پھیل گیا معاملہ، کہ وہ ٹیکنالوجی وہ بہت آسانی میں دے رہے ہیں، بلکہ بعض کو تو فری میں دے دیتے ہیں. اب یمن والوں کو کیا ہے، بہت چیزیں فری میں دے دی. اور یہ بات بتا دیں، ایک ہمارے دین میں ہے کہ کسی کو محتاج نہ بناؤ، حتیٰ کہ علم کی دنیا میں بھی محتاج نہ بناؤ. عام طور سے دنیا محتاج بناتی ہے، لیکن یہاں محتاج بنانے کا تصور نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنا سکھا دو. لہذا انہوں نے یمنیوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا، تو ان کی جو بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، ان سے دنیا والے ڈرتے تھے. یہ سب ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ بھائی آپ جو ان کا یہ جو تھا فوجی بیڑا جو ان کا تھا دنیا میں مشہور تھا، جدھر یہ کہتے تھے اعلان کر دیتے تھے کہ یہ ادھر جانے والا ہے، تو اگر کوئی ہوتا تھا مخالف تو بھی دبک کے بیٹھ جاتا تھا. اور اب کیا ہو رہا ہے، اب اس کو بھاگنا پڑ رہا ہے اور لے جا کر کے دور کھڑا کر رہے ہیں، اور جہاں جنوبی کے ادھر مار بھی دیا. یہ معاملہ کیا ہے، معاملہ ٹیکنالوجی کا ہے. علم سب کے لیے ہونا چاہیے، علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی، کیونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. وہ یہودیوں ہی کا رب نہیں ہے کہ علم فقط ان سے مخصوص ہو جائے، وہ رب برہمنوں کا ہی نہیں ہے
کہ علم برہمن سے مخصوص ہو جائے. یا ایران میں جو قدیم تھا، پارسی جو مذہب تھا، اس میں بھی علم کس کے لیے تھا؟ شہزادگان کے لیے تھا. حتیٰ کہ یونان، جس کو گریس کہتے ہیں، آپ ارسطو صاحب کا بڑا نام سنتے ہیں. وہ ارسطو صاحب کاہے کے قائل تھے کہ علم عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہ ارسطو صاحب وہ عورتوں کے لیے کہتے تھے کہ علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسلام سے پہلے چلے جائیں تو کسی نسل سے علم مخصوص تھا، کسی طبقے سے علم مخصوص تھا، کسی صنف سے علم کیا تھا؟ مخصوص تھا. یہ علم کا بشریت پر یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے آ کر کے یہ قید ہٹا دی کہ علم کسی نسل کے لیے نہیں ہے، علم کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، علم کسی صنف کے لیے نہیں ہے. توجہ بدل گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ دیکھیں، یہ ہمارے ہندوستان میں بھی جو دلت لیڈر ہیں ان میں ایک مشران صاحب ہیں، ہے نا. میں ان کی ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کو قبول کیا، کہا کہ آج مسلمان اس وجہ سے ٹارگٹ ہے کیونکہ انہوں نے آ کر کے ہندوستان میں ہر ایک کو پڑھنے کا حق دیا اور آزادی دی. ورنہ دلتوں کو پڑھنے کا کہاں حق تھا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس نظام نے جس کے یہاں یہ تھا کہ ایک نسل ہی پڑھ سکتی ہے، کسی اور کو پڑھنے کا حق نہیں ہے. واقعاً یہ اسلام کی اثر تک جو یہاں آیا تو اس کی نگاہ میں کوئی نسل تعلیم یافتہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب کو تعلیم ملنی چاہیے. اسی لیے ہماری مذہبی اتھارٹی میں مرجعیت میں اگر دیکھیے تو سادات سے زیادہ غیر سادات مرجع ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نظام میں کسی نسل سے علم مخصوص نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. کسی طبقے سے علم مخصوص نہیں ہے. اور اسی لیے عورتوں کے بارے میں پیغمبر نے، اور ایک بات بتا دے، دنیا بہت زیادہ یہ جو جب سے UNO بنا تو انہوں نے علم کو انسان کا رائٹ سمجھا، ہے نا، رائٹ، حق. لیکن اسلام نے اس سے اونچی بات کہی. دیکھیے حق وہ ہے کہ جو چاہے آپ چاہیں تو لے، تو چاہے تو نہ لے. بلکہ بعض مرحلے میں تو اگر حق نہیں لیتے تو کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے. ایک مزدور اس نے مزدوری کی، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ 400-500 روپے کی مزدوری دی جائے. لیکن اگر وہ شام کو کہا کہ نہیں بھائی ہم نے تو آج جو ہے فری میں کام کر دیا، لوگ کہیں کتنا اچھا آدمی اپنا حق چھوڑ رہا ہے نا. کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ تو یاد رکھیے حق وہ ہے کہ جسے چاہے انسان لے اور جسے چاہے چھوڑ دے. عجیب بات ہے کہ اسلام نے علم کو حق نہیں مانا بلکہ فرض مانا. واہ 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 واہ. حق وہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے چھوڑ سکتا ہے، واہ واہ. لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ فرض ہے اور فرض چھوڑا نہیں جا سکتا. واہ سبحان اللہ. ہمارے بات یہ ہے، اسلام نے جو علم کی بات کی ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، بلند ہے. اور دیکھیے ہمارے خیال سے کتنا ٹائم ہو گیا، 5 10 15 20 22 منٹ ہو گئے. 22 منٹ تو بہرحال ابھی بات مقدمے ہی میں تھی کہ جو مجلس کا وقت ہوتا ہے مسجد والا وہ تو تقریباً ختم کی منزل میں آ رہا ہے. تو بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں اہم نکات کی جانب اشارہ کیا. حتیٰ کہ ہمارے دین میں نے جیسے ابھی آپ بتا نا کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا پیغمبر کی حدیث ہے، اور خاص طور جو شیعی منابع میں احادیث ہے اس میں علم فرض قرار دیا گیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت. اور میں آج ایک روایت میں نے پڑھی، وہ بہت ہی اور گہری روایت ہے. دیکھیے اسلام نے کہا کہ ہر نسل کو علم ملنا چاہیے، ہر طبقے کو علم ملنا چاہیے، ہر صنف کو علم ملنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ سب کے لیے کہا. حتیٰ کہ
غلاموں اور کنیزوں کو بھی ملنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے. غلاموں اور کنیزوں کو بھی کیا ملنی چاہیے؟ تعلیم ملنی چاہیے. اور یہ میں نے روایت نوٹ کی کہ ابی بردہ سے یہ روایت ہے، نقل کی گئی ہے، اور اس کو منابع اہل سنت میں بھی ہے. یہ روایت ابن حجر وغیرہ نے بھی اور صحیح بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت نقل کی گئی. کہتے ہیں کہ ابی بردہ سے رسول خدا نے رسول خدا سے نقل فرمایا ہے کہ ایما رجل کانت عنده ولیدہ، کہنے کہ اگر کوئی انسان ہے کہ جس کے پاس کنیز ہے، فعلمها، تو وہ اسے تعلیم دے، کنیز کو تعلیم دے. فاحسن تعلیما، اور تعلیم بھی دے تو اچھی تعلیم دے. وادبها، اور اسے تعلیم یعنی ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے. ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے. وتزوجها، اور آزاد. دیکھیں ہمارے دین نے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت ہی سائنٹیفک دین، اس نے بعض چیزوں کو ختم کیا لیکن ایک ساتھ نہیں ختم کیا، دھیرے دھیرے ختم. یہ عجیب بات ہے. مگر ہر جو اس کی نگاہ میں بہت سی چیزیں بری تھی، مگر اس کو یہ نہیں کہا کہ بس آتے ہی جو ہے نوٹ بندی کی طرح کے بس چاہے سب کچھ چرمرا جائے. جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے پہلے زمینہ تو فراہم کرو، ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر نے حتیٰ کہ آپ دیکھیں ربا کو ختم کیا. سود کا جو کاروبار تھا عرب میں پورا مشہور تھا، الٹوں کی پوری اکنامی فی کو ٹکی ہوئی تھی. تو دین نے آج تک کو کئی مرحلے میں کیا کیا، یعنی پہلے سے آئے اس کی مذمت شروع کی، یعنی لوگوں کے ذہن میں پہلے اس کا ایک نگیٹو تصور بنایا گیا، اور جو سمجھدار لوگ وہ سمجھ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے نا. یعنی دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے کو سمیٹنا شروع کر لیا. لہذا کہتے ہیں ربا کو 4 مرحلے میں ختم کیا اسلام نے. شراب کو بھی ایسے ہی 3 یا 4 مرحلے میں شراب کو ختم کیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ہے جو پی رہا ہو اسے فوراً کہتے تو دوسرے دن جمع پڑ جائے گا، مر جائے گا. اسلام سائنٹیفک معاملہ رکھتا ہے. اس نے دھیرے دھیرے معاملات کو کیا کیا، ایسے ہی غلامی کو اس کو ختم کرنا تھا، کنیزی کو اس کو ختم کرنا تھا. لیکن ہم نے کہا کہ جو عرب کا سماج تھا وہ اسی پہ ٹکا ہوا تھا. لہذا اگر ایک ساتھ ہی یہ ختم کر دیا جاتا تو پورا نظام ہی کیا ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا. لہذا دین نے کیا کیا کہ غلامی کو ختم کیا. لیکن کیسے ختم کیا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ فلاں عبادت کرو، شب قدر ہے، غلام آزاد کرو، کتنا ثواب ملے گا. توڑ چلا مدد میں فلاں چیز کا کفارہ، یعنی اگر تم نے کوئی مسٹیک کی اس کا کفارہ کیا ہے، غلام آزاد کرو. روزہ نہیں رکھ سکے تاکہ کفارہ کیا ہے، غلام آزاد کرو، ہے نا. یعنی دیکھیں اسلام نے کیا کیا، دھیرے دھیرے غلاموں کو آزاد کیا. اور عجیب بات ہے، جو آزاد ہو گئے وہ دوبارہ غلام نہیں بنائے جا سکتے. جو اب وہ آزاد ہو گئے وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا، دھیرے دھیرے غلامی کیا ہوئی، ختم ہوئی. تو اب یہ دیکھیں، یعنی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مگر جس وقت وہ تھے بھی ان کے حقوق کا برابر کیا گیا، خیال رکھا گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ کہا کہ ان کو تعلیم دے، اچھی تعلیم، ان کو ادب سکھائے، اچھا ادب، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیں. اور اس کے بعد آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی کا مسئلہ، تاکہ ان سے شادی کی جائے. فَلَهُ اجران، تو اسے 2 اجر ملے گا، ایک تعلیم سکھانے کا، ایک آزاد کرنے کا. اس کو ڈبل اجر خدا کی طرف سے دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم پر اللہ نے، یہ صرف ہمارے یہی نہیں کہ نماز پڑھو گے تو اجر ملے گا، روزہ رکھو گے تو اجر ملے گا، کہ اگر کسی کے لیے ذریعہ تعلیم بن جاؤ تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لہذا ہمارے قوم کے لوگوں کو اس بات پر بھی آنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی جو آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں نہیں بچے پڑھ سکتے لیکن ان کے اندر شوق ہے، تو لوگ کی مدد کریں، ان کی فیس دیں، اس طریقے سے ان کو آگے بڑھائیں۔ توجہ چرتا نگرانی، اس کا اجر ملے گا ہر انسان۔ تو بہرحال یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بات کو بالکل سمیٹتے ہوئے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ پیغمبر کے اوپر جو موضوع ہے وہ کتاب، جو 5 آیتیں شروع میں آئیں اس کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ تعلیم کے اوپر، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے، کیا وہ سارا سسٹم ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور کچھ اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر ملتا ہے کہ پیغمبر نے خواتین کی تعلیم کا بڑا اہتمام رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شفا نام کی خاتون تھی پیغمبر کے زمانے میں جو پڑھنا لکھنا جانتی تھی، شفا خاتون، ان کا تاریخ میں نام ہے شفا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض ازواج پیغمبر کو، یعنی خود پیغمبر نے حکم دیا کہ ان کو تم پڑھاؤ، لہذا حفصہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو شفا نے پڑھایا۔ توجہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب ایک بات تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو غیر خاندان سے آئی ان کا یہ عالم تھا کہ پڑھی لکھی نہیں تھی تو رسول اللہ نے پڑھوایا، ہے نا؟ لیکن یہ نہیں ملے گا کہ کہیں فاطمہ کے لیے کہو کہ پڑھا دو، یہ نہیں ملے گا کہ جناب خدیجہ کو پڑھا دو، کیونکہ خدیجہ خود اپنے زمانے کی کیا تھی؟ عالمہ تھی، اور تمام مذاہب کا تطبیقی مطالعہ رکھتی تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اور یوں اتنا بڑا بزنس تھوڑی سنبھال لیا تھا اپنے باپ کا۔ یہاں تو اچھے اچھے خاصے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، چلا باپ دادا کی بڑی پراپرٹی چھوڑ دی، سب گنوا بیٹھے۔ مگر آپ جناب خدیجہ کو دیکھیے کہ جو میراث ملی تھی نا ان کو اپنے باپ سے، تو اس کو انہوں نے تجارت کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون، بہت پڑھی لکھی خاتون۔ تو بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کی خدمت میں خواتین آتی تھی، سوال کرتی تھی، پیغمبر ان کا کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے۔ حتیٰ کہ خاتون کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کے لیے مستقل الگ درس لگایا جائے۔ دیکھیں ہمارے یہاں حتیٰ کہ مسجد میں بھی آنے کی پابندی نہیں تھی، پیغمبر کی مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں، ہاں اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا۔ ابھی ایران میں چلے جائیے، آپ نجف میں چلے جائیے، عراق میں چلے جائیے، خواتین نمازیں پڑھتی کہ نہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہیں، مگر ان کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے دین نے مسجد میں عبادت سے منع نہیں کیا ہے، لہذا پیغمبر کی بزم میں جہاں اصحاب آتے تھے وہیں صحابیات کی بھی ایک لسٹ ہے جو مسجد النبی میں آتی تھی، پیغمبر سے سوال کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے سیپریٹ درس رکھا جائے۔ اور میں نے پڑھا کہ پیغمبر نے ان کے لیے بھی کیا کیا، یعنی سیپریٹ درس رکھا۔ اور خود اس نقطے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے جو شفا سے کہا کہ حفصہ کو پڑھاؤ، تو یہ بھی ایک میسج دے دیا کہ اگر عورت کو عورت پڑھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ میں کسی مرد کو بھی کہہ دیتے کہ بھیا اس کو آگے پڑھا دو، نہیں کہا آپ نے، ہے یا نہیں؟ یعنی اگر شفا سے کہا جا رہا ہے کہ تم پڑھنا لکھنا جانتی ہو، اور آپ مثلاً ان کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے حفصہ جو عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہا شفا سے کہ تم ان کو آگے پڑھاؤ۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، توجہ چلا ہوں، کہ پیغمبر نے خاتون کے لیے خاتون ٹیچر کا انتخاب کیا، یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ عورتوں کی پڑھائی میں اگر خواتین کو رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک سلوات بھیجیے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، بالکل بات کو سمیٹ کر کے آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب، حتیٰ جناب فاطمہ زہرا درس دیتی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں درس تفسیر دیتی تھی۔ مصر میں نے بھی پڑھا، سیدہ نفیسہ وہاں مشہور ہیں، سیدہ نفیسہ آج ان کی مزار ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید۔
امام حسن کے بیٹے ہیں زید، ان کے بیٹے ان کا بھی نام ہے حسن، یعنی سیدہ جو نفیسہ مصر میں اس وقت دفن ہیں وہ حسن ابن ابن زید ابن حسن، یعنی گویا امام حسن کے پوتے کی بیٹی ہوں یعنی پر پوتی ہوں۔ سیدہ نفیسہ کون ہے؟ امام حسن کی پر پوتی، توجہ چاہ رہا ہوں مزانی گرامی، اور ان کی جو شادی ہوئی وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب ان سے ان کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں مصر میں یہ درس حدیث دیتی اور ناز کیجئے آپ کہ یہ ائمہ جو دوسروں کے ائمہ مانے جاتے ہیں، امام جعفر صادق کو تو شاگرد تھے ہی، لیکن امام شافعی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے درس حدیث سیدہ نفیسہ سے پڑھا، سیدہ نفیسہ سے پڑھا، 10 درس حدیث میں، اور اس قدر اہمیت رکھتی تھی مصر میں، آج بھی مصر میں مثلا کے مدارے بہت مشہور ہے، بہت زیارت کرتے ہیں مسلم کی۔ کہتے ہیں کہ جب امام شافعی کا انتقال ہوا تو لوگ ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر لے گئے کہ آپ ان پر نماز جنازہ پڑھ دیں، اور جناب سیدہ نفیسہ نے اپنے گھر میں ان کے جنازے پر نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جب انہی سیدہ نفیسہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق ہے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو مدینہ لے جائے اور وہاں دفن کریں، تو مصر کے لوگ جو ہیں وہ آڑے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آل رسول کی یہ فرض یہی دفن ہو۔ یہ ہے علم کی طاقت۔ تو آپ سوچیں کہ جب اس خاندان کی غیر معصوم بیویاں ایسی ہوں کہ جن سے لوگ تعلیم پائیں تو امام بن جائیں، امام شافعی، یہ ہے ہمارے بیک گراؤنڈ۔ لیکن اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اسلام بڑا بنیادی مذہب ہے، تعلیم سب کے لیے، لیکن یہ بھی ساتھ میں رکھیں کہ تعلیم کے لیے عورتوں کے لیے خاص طور سے 2-3 شرطیں بھی ہیں۔ تعلیم ایسے دلائی جائے کہ شرافت باقی ہے، تعلیم ایسے دلائی جائے کہ عفت باقی ہے، تعلیم ایسے دلائی جائے کہ محرم اور نامحرم کا امتیاز باقی ہو، ورنہ وہی ہوگا۔ ہم نے کہا نا کہ مولا علی نے کیا کہا کہ گمراہی میں مرنا بھی یہ آئیڈیل نہیں ہے اہل بیت کا، شکایت کی اللہ سے، اور آج یہ معاملہ ہے ہمارے یہاں، بہت سے لوگ صرف پڑھائی کو ہی اصل سمجھ گئے ہیں، اس لیے آج ایک سوسائٹی کی پڑھی ہوئی عورت اس کے کیریئر میں کیا ہے، بولیے، اس کی نگاہ میں کیریئر یا تو نوکری بن گئی ہے، یعنی وہ اپنے بچے کو نوکری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ پتہ چلا جاب انڈیا میں اور وہ بعد میں کہیں دوسرے ملک کا آفر آ گیا، تو یہ لفظ ہیں کہ ہم بچوں کو دیکھیں یا اپنا کیریئر دیکھیں، اور یہ طے کر کے باہر چلی گئی وہ عورت۔ تو آپ سوچیں پھر اس عورت کو ہم عورت کہہ سکتے ہیں جس کی یہاں مامتا ہی ختم ہو جائے، یا وہ بچے مگر کہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں، یعنی اس کی نگاہ میں اس کے بچے کیریئر نہیں ہے، اس کی نگاہ میں فلاں پوسٹ کیا ہے، کیریئر ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک بات میں یہ بتا دوں، یقیناً ہمارے دین نے عورت کو تعلیم سے نہیں روکا ہے، لیکن تعلیم ایسے بھی نہ ہو جائے کہ یہ تعلیم شادی میں رکاوٹ بن جائے۔ آج بہت سے معاملہ یہ ہو کہ لڑکی پڑھ لکھ گئی ہے مگر شادی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں مرجعیت ہوتی وہاں یہ سب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایران پہ چلے بات عورتیں پڑھی لکھی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں، مگر وہاں بنیاد بھی بتا دی گئی ہے اس عورت کو کہ تمہارا بنیادی کیریکٹر ماں ہے،
اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ بات کہ وہاں یونیورسٹی میں ہی شادیاں ہو جاتی ہیں باقاعدہ رہبر کے طرف. دیکھیے مر جائے نا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. تو جرا 40 سال کی لڑکی ہو گئے اس سے کیا امید آپ رکھیں گے؟ 40 سال پڑھنے کے بعد اگر وہ شادی کرے گی تو پہلی بات تو بہت سی پرابلم یہ آئے گی کہ اب اس کے اندر بچے جو ہے پروان چڑھانے کی صلاحیت نہیں رہتی بلکہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی اصل ڈس بیلنس ہو جائے گی سوسائٹی, نسلی آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے یہ بھی بنیادی بات ہے. حتیٰ کہ بچے ہو بھی گئے تو اب اس کے اندر ایک تو وہ کمزور ہوں گے کیونکہ ڈھلتی عمر کے بچے ہیں, وہ بچے صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہوں گے. اور یہ ہے یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, ساری چیزیں صرف اسی لیے دیکھیں جو فقیہ ہے نا وہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اسی لیے ایران میں رہبر کی طرف سے باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی اسی زمانے میں شادی ہو جانی چاہیے, اسی زمانے میں شادی ہو جانی چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 20, 22, 25 سال کی عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت سی صلاحیتوں کا کیا ہے, مالک ہے. اور ورنہ وہ 50 بیماریاں لے کے پیدا ہوگا, ظلم ہوگا. پھر وہی ہم نے کہا نا کہ پھر کیریئر کا معاملہ آ جاتا ہے. پھر وہ قاتلہ بچے کو دودھ تک نہیں پلاتی ہے. بہت سے ظلم ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارا دین آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے مفید چیز ہے. حتیٰ کہ ماں کے دودھ کی وجہ سے ایک غیر کا بچہ محرم بن جاتا ہے. بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ یعنی اگر ایک عورت نے کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیا تو ہمارے دین کے اعتبار سے وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. اس کے بچے اس کے لیے بھائی بن جائیں گے. ان کا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی ہے, یعنی بہن کا درجہ مل گیا. اور آج اگر ہم کہیں تو بہن کا درجہ کس کو مل رہا ہے؟ بھینس کو. کیونکہ بچہ بھینس کا دودھ پی کے پروان چڑھ رہا ہے تو اس کے رضائی ماں کون ہے؟ بھینس. اور رضائی بھائی ہوئے پڑوے یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے. قرآن میں صریح طور پر حکم ہے, اہل بیت کا صریح طور پر حکم ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. عجیب بات ہے جو ہمارا دین کر رہا ہے. آج وہی یو کے ذریعے سے کہتے ہیں یہ بڑے فیشن کے مارے یو کہہ رہا ہے کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا تھا, ماں کا دودھ ہوتا. ارے جو پاؤڈر پی کے بڑا ہو رہا تھا اس کا تو جو ہے رضائی ماں جو ہے وہ کمپنی ہو گئی. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہے تعلیم کے ساتھ ان سب چیزوں کی طرف, ان باریکیوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کے لیے, ہم نے کہا نا کہ انہوں نے اس کی فکر نہیں کی, بس لڑکی پڑھ جائے چاہے وہ کہیں بھی چلی جائے. ایسے مسائل آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں, آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ تو ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جو گمراہی کی طرف لے کے چلی گئی. ابھی پچھلے سال میرے ایک دوست جو ہے وہ حج پہ گیا تھا, کہنے لگے ایک بہت ہی متدین ماں باپ نماز شب تک پڑھنے والے, کہنے لگے میں ان کے کردار کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا. کہنے لگے باتوں میں کہ میں نے پوچھا اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بیچارے خاموش ہو گئے. پھر میں نے پوچھا آپ کے بچے مثلاً گئے ہیں؟ کہنے لگے وہ بیچارے لپٹ کے رونے لگے. کہنے لگے مولانا کیا کریں بتائیے, پڑھانے کے لیے بھیج دیا تھا, لڑکی غیر میں چلی گئی, لڑکا بھی غیر میں چلا گیا. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ رو رہے ہیں بیچارے کہ جب ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ان سے. تو عزیزان گرامی, یقیناً ہمارا دین پڑھانے کا حامی ہے لیکن بے دینی کا بھی حامی نہیں ہے. اس لیے مولانا نے اسی جملے میں کیا کہا کہ یموتون جہالاً وہ یموتون ذلالاً, یعنی جو گمراہی میں مرے میں اس کی بھی کیا کرتا ہوں, شکوہ کرتا ہوں. اور یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ باب علم بھی ہے, باب ہدایت بھی ہے. وہ باب علم کی وجہ سے نہ کسی کو جاہل دیکھ سکتے ہیں, نہ باب ہدایت کی وجہ سے وہ کسی کو گمراہ دیکھ. واہ, اللہم صلی علی محمد. میں سائڈ افیکٹ بتاتا ہوں اور
تو سائڈ افیکٹ بتاتے نہیں، وہ تو نکل جاتے ہیں کنی کاٹ کے، کہتے ہیں بھیا لوگ ہم کو خالی روشن فلم سمجھے، ہاں دیکھیے مولانا نے کتنی اچھا تعلیم ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، سائڈ افیکٹ جو ہے وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے، ہماری بنیادیں بھی ہیں ان کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو نہیں کرو جناب ٹائم وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہو رہی، ایک سے چند جملے مسائل کی اور آپ کی زحمت کمانا۔ مسئلہ جاننا اور علم کس قدر اہم ہے، کیا جناب زینب کو پتہ نہیں تھا؟ جناب زینب نے کہا جو اپنے باپ کی زندگی میں کوفے میں درس قرآن دیتی تھی، وہی شام غریبہ خیمے جل رہے، اس کو سمجھتے کہ کیا بات کیا ہے۔ وہ عالم امام زین العابدین کے پاس سوال کرنے کے لیے، سوال کرنے کے ہم کو پتہ نہیں ہے، بلکہ امام کے جواب سے پتہ چلتا کہ ان کو پتہ تھا، اس لیے کہ امام نے کیا کہا، اے پھوپھی جان آپ عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی معلم کی ضرورت نہیں، آپ ایسی سمجھدار خاتون ہیں جس کو سمجھانے والے کی ضرورت، یعنی جسے معصوم عالمہ کہے۔ وہ آ کر کے امام زین العابدین سے سوال کر رہی ہے، یہ سوال نہیں کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جاننا انسان کے لیے کس قدر اہم ہے کہ اگر خیمے جل بھی رہے ہوں تب بھی اس کا تعلق علم سے رہنا چاہیے۔ خیمے جل رہے اس سے زیادہ ایمرجنسی کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے، مگر امام سجاد کے پاس ہے، شانہ ہلایا، میرے لال سارے خیمے جل گئے، اب یہ آخری خیمہ بچا، ہم سب خواتین یہاں ہیں، اب بتاؤ کہ اس خیمے میں جل کے مر جائے یا بے رضا یہاں سے نکل جائے۔ عجیب ہے اس چیز کو جوڑ دیا جناب زینب نے، علم بھی اور بے رضائی بھی، یعنی میں اس خیمے میں جل جاؤں یا یہاں سے بے رضا نکل۔ عجیب ہے امام ہے، اور خدا کی قسم عجیب ہے امام زین العابدین، امامت کے بعد پہلا حکم دیا، وہ بھی غیرت دار امام، یہ بہت یہ معمولی بات نہیں ہے، کس قدر امام کے اوپر شاہ گزرا ہوگا یہ حکم دینا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی نے پوچھا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کہاں پڑی تو کہتے تھے شام شام۔ آپ بتائیے کہ شام میں ہمارے اعتبار سے کیا مصیبت ہے جو کربلا میں گزری؟ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ مار دیا گیا، 18 سال کے جوان کے اوپر جو ہے 14 سال کا یا 13 سال کا قاسم سنوں سے پامل، اتنی بڑی مصیبتیں تھیں۔ خیمے کا آگ لگا دینا، امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے کا دوڑا دینا، ایک بڑھ کر مصیبت، مگر ان چیزوں کو امام نے نہیں کہا۔ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی وہ کہتے تھے شام۔ کربلا کو نہیں کہا، جب کہ ہم نے کہا کربلا میں اتنی بڑی مصیبتیں آئی، تو پوچھنے والے سے بھی وہ بھی تو سمجھ رہا ہے کہ کربلا میں تو اتنے لوگ شہید کیے گئے، اتنی بے دردی کری کہ امام وہاں کا نام نہیں لے رہے، شام کا تو وہ سوال کرتا ہے مولا آخر شام میں کیا مصیبت آ گئی کہ آپ بار بار تو کہا کہ جیسی بے حجابی اور بے رضائی کا اہتمام شام میں کیا گیا، یعنی امام زین العابدین کی نگاہ میں علی اصغر کا بے دردی سے قتل ہو جانا اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنا جناب زینب کا بے چادر ہو جانا، یہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہماری آزاداری ایک رسمی آزاداری بن گئی ہے، یعنی کربلا کو نہیں کہہ رہے امام کہ وہاں مصیبت آئی، کہاں؟ شام شام شام۔ تو اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، انصاف کیجئے، جو امام اس وجہ سے شام کو نہیں بھولا کہ وہاں سب سے زیادہ بے رضائی کا اہتمام کیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس نے کس دل سے جناب زینب سے کہا ہوگا کہ بی اماں بغیر رضا کے آپ خیمے سے باہر ہو۔ بہت بڑی مصیبت ہے امام زین العابدین کی، ہم نے کہا امامت کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اماں چادر نہیں ہے، بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکلیے۔ غیرت ہاشمی رکھنے والا یہ امام اپنی امامت کے بعد پہلا حکم صادر کر رہا ہے کہ بھوپی اماں آپ بے رضا ہیں مگر چلی جائیے باہر۔ اور عزیزان گرامی، اور پھر اس پر مرحلہ یہ ہے کہ زینب بے رضا بھی ہے اور امام سجاد کو اٹھا کے لا رہی ہے، امام سجاد کو
اٹھا کے لا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب بھی کسی نے کہا امام نے سر جھکا کے یہی کہا سب سے زیادہ شام خدایا تو پریشان حالے کو پریشانی کو دور کر بیمار ان کو شفائے کامل عاجل بے روزگار ان کو روزی عطا بے مکان ان کو مکان عطا بے اولاد ان کو اولاد صالحہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جن مرحومہ کے سال ثواب کی میں نصیب کی امتجاز کو بلند فرمائے یہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما ان کے پسماندگان کو مرحومہ کی دعاؤں میں شامل فرما پروردگار مرحومہ کو ہر قسم کے عذاب عذاب قبر عذاب برزخ عذاب نار سے محفوظ فرما محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ اس مجلس کے ثواب میں ہمارے والدین بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب سامعین کے تمام مرحومین حقیق کے تمام مرحومین پروردگار جو لوگ خاص طور سے وہ مرحومین جن کا کوئی وارث نہیں پروردگار ہم سب کے لیے دعا ہو ہیں کہ سب کے درجات کو بلند فرما سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب عذاب قبر عذاب برزخ عذاب نار سے محفوظ فرما محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے ہمیں صحت دے سلامتی دے امراض و اسقام سے محفوظ فرما جو بیماریاں اور شفائے کامل عاجل عنایت فرما وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما آپ حضرات مدعی سورہ حمد و تین فرما کے مرحومہ نسیم بانو بنت سید عبارت